باتیں بڑی اہم چھپی ہے. پہلی بات یہ ہے امام وقت کے پاس ہمارا ہر عمل پہنچتا ہے اور سرکار کا یہ فرمانا یہ بہت گہری بات ہے. اگر ریت امام تک ہمارے اس چینل کے ذریعے پہنچ جائے, اللہ کرے زندگیاں سنور جائیں. سرکار کا یہ فرمانا سید کہ میں دو وجوہات سے خون روتا ہوں, ایک کربلا والوں پہ, ایک اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ. کربلا والوں پہ رونا تو سمجھ آتا ہے, مگر چاہنے والوں کے اعمال پہ رونا, اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں کم از کم ایسے عمل چھوڑ دوں کہ میری وجہ سے میرے امام کو خون نہ رونا پڑے, تو معیار کچھ اور ہو جائے گا. ہر اس عمل سے, اب اس کو اگر اور آسان انداز سے دیکھنا ہے, ہر اس عمل سے کہ باپ کو تکلیف ہوتی ہو اپنی اولاد کے منفی کردار سے, ناراض ہوتا ہو, محسوس کرتا ہو, یہ سوچتے مجبور ہوتا ہو کہ دیکھو یار میرا بیٹا کیسا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اگر ایک والد کا یہ ذہن ہو تو کم از کم ریت کا بھی یہ ذہن ہو, میرا امام کیا سوچتا ہوگا, میرے امام کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور دوسری بات اسی ضمن میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے, امام کیسے ہمیں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کا کامل یقین ہے شیطان ہمیں ہر جگہ بہکا رہا ہے. جب شیطان بہکا سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ دیکھ کیسے نہیں سکتا. اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا اگر اللہ کا نمائندہ بچائے نا, کیونکہ کہا گیا تھا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے, مگر وہ نہیں تیرے بہکاوے میں آئیں گے جو میرے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کرنے چاہیے. امام وقت کی ہم پہ نگاہ ہے, ان کی ہمہ وقت نگاہ ہے. ہمیں ڈرنا ہوگا. یہ اس ڈرنے کو وفا کہتے ہیں. وفادار کی کیا پہچان ہوتی ہے. ہم غازی عباس علمدار علیہ السلام یا ایون کے شہدائے کربلا کی جب بات کرتے ہیں, ایک ایک میں وفا کمال نظر آتی ہے. وفا کیا ہے, اسی کے پیچھے تو وفا چھپی ہے. وفا یہی ہے جس سے پیار ہے وہ کس چیز میں ہم سے راضی ہوتا ہے. یعنی کوئی عمل, کوئی فعل, کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو. اسی کو تو وفا کہتے ہیں. اس کی خواہش کیا ہے, اس کی تمنا کیا ہے, اس کی خواہش سے تمنا سے پہلے میرا معیار ہی ہونا چاہیے. اور یہ سوال